اور میری ماں فرماتی ہیں ترغیب ترغیب حدیث کی کتاب ہے معتبر، فرماتی ہیں اعتکاف والا مسجد سے باہر نہ نکلے، لا بدہ، کوئی ضروری بات ہے، مثلا واش روم جانا ہے، اس طرح۔ پھر صاف فرمایا جنازے کے لیے نہ جائے، عیادت کے لیے نہ جائے۔ جی ہاں کئی ہیں جو اس میں رخصتیں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں، وہ اور چیز ہے، لیکن میری ماں نے کتنی بڑی بات سمجھائی ہے۔ اب ایک آدمی گھر سے کوئی روٹی لانے والا نہیں، بالکل کوئی چھوٹا بڑا، عورت بھی باہر نہیں آ سکتی، وہ صرف جائے روٹی پکڑ کے لے آئے، یہ فقہا نے جائز رکھا ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كحجتين وعمرتين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نور بنور في نور
في ربيع إلى ربيع. واجب الاحترام سامعین کرام اور سامعات، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرے عشرے کا کل آخری روزہ ہوگا۔ پھر اگلے عشرے میں بہت اہم کام ہیں، بہت ترقی اور برکت والے کام ہیں۔ تو گویا یہ آخری دنوں میں استقبال ہے آخری عشرے کا، کہ اس میں ہم نے کیا کچھ کرنا ہے اور سب سے اعلیٰ درجہ ممتاز درجہ فرسٹ ڈویژن اس میں کیا ہے۔ دور قریب اللہ کا دین بیان کرنے کے لیے بندہ ناچیز جاتا ہے، بڑی شوق سے اللہ کا دین بیان کرتا ہوں، بڑی شوق سے لوگ سنتے ہیں، لیکن رشک آتا ہے ان لوگوں پہ جو آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ ان کا جو ثواب ہے وہ عجیب ہے، غریب ہے، نرالا ہے اور بہت عظیم ہے، لیکن دین کا بیان کرنا علماء کے لیے فرض ہے۔ آخری عشرے میں ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں آدمی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ مرد و عورت، وہ چھوٹے بڑے، وہ نیک گنہگار، شہری دیہاتی، جب جامع مسجد میں مرد اعتکاف بیٹھے اور عورتیں اپنے گھروں میں مقررہ جگہ پہ اعتکاف بیٹھے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ کہ انہیں لیلۃ القدر کا ثواب نہ ملے۔ یہ ڈیرا لگا کے اللہ کے در پہ بیٹھ جانا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اس پچھلے کو جگا دو۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ سمجھانے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی عظمت ہے اعتکاف کی، اتنی عظمت ہے کہ اگر ہم اس طرح سمجھیں جس طرح حدیث پاک میں سمجھایا گیا تو مدرسے میں، ہر مسجد میں اور ہر گھر میں عورتیں
قرہ اندازی ہو، مسجد میں جگہ نہ ملے، اور ہر آدمی کی خواہش ہو میں اعتکاف بیٹھوں۔ میں نے پہلے یہ بات عرض کی ہے کہ ہمیں رشک آتا ہے، لیکن اپنا فریضہ ہے، تبلیغ کرنی ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ہمارے بابے تھوڑے رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی دراز فرمائے۔ کل تراویح میں مجھے بابا صدیق سرکاری مرحوم مغفور یاد آ گیا، بڑا دل پہ اثر پڑا کہ اکثر اس کی کرسی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ان بابوں کی قدر کرنی ہے، بزرگوں کی قدر کرنی ہے، یہ گھر میں بھی ہمارے پاس بھی برکت کا سبب ہے۔ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ گجرات سے اسپیشل سفر کر کے آئے، گجرانوالہ میں تقیہ معصوم شاہ ایک جگہ ہے، وہاں ہمارے ایک بزرگ تھے حافظ محمد ایوب رحمہ اللہ اٹک کے، ان کے ساتھ ان کا بڑا پیار تھا، اسپیشل آئے۔ حافظ صاحب مجھے کوئی تکلیف ہے، میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، آپ کے بارے میں سنا ہے آپ اعتکاف بیٹھے ہیں، میرے لیے دعا کرنا۔ دیکھو دعا کرنا، دعا کرانی، یہ دونوں سنتیں ہیں۔ دعا کرنا کسی کے لیے یا کہنا کہ میرے لیے دعا کرنا، دونوں سنتیں ہیں، ان سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، عمر زیادہ ہے لیکن ہمت میں جوان ہے، چہرے سے جوانی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں نے اپنی جگہ اندازہ لگایا، اس کو نہ کہا ہے نہ کہوں گا کہ اس کی صحت کا راز کیا ہے، تو صحت کا راز اتباع سنت ہے، سنت کی تابعداری کرنی۔ ساری تو آدمی نہیں کر سکتا، لیکن اس میں نے دیکھا صحاوت ہے، سنت نفل پڑھنا، تسبیح و تعلیل کرنا، غریبوں کے ساتھ تعاون، امداد، والدین بزرگوں کے ساتھ محبت، یقین کرنا، تو اس کی صحت کا راز ہے اتباع سنت۔ تو یہ بھائی سنت ہے کہ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اور پھر اگلے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ دعا کرے۔ اسی لیے جب دعا کرو تو یہ کہا کرو، یا اللہ جنہوں نے مجھے کہا ہے، یاد ہے یا نہیں یاد، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا آپ صاحب میرے لیے ضرور دعا کرنا، آپ اعتکاف بیٹھے ہو۔ اب اس میں دیکھو بھائی لدتا بیٹھ جائے اعتکاف پہ، میرا بیٹا جوید بیٹھ جائے، کوئی بیٹھ جائے آپ میں سے، تو اس سنت پہ عمل کرنا ہے۔ میں نے بھی اور آپ نے یار دعا کرنا، اور پھر یہ نوجوان دعا کرتے ہیں، بوڑھے دعا کرتے ہیں۔ اعتکاف وقوف سے ہے، وقوف کا معنی ہوتا ہے جم جانا، میخ کی طرح چیز کو گاڑا جائے، اس کو وقوف کہتے ہیں۔ جس طرح مسجد سجدے کی جگہ، اذان اعلان، مسلمان جھکنے والا، جی حج ارادہ، تو یہ سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف وقوف سے ہے، وقوف کا معنی جم جانا، گاڑ دینا کسی چیز کو۔ اب خود سمجھ جاؤ گے کہ پھر معتکف کو معتکف کیوں کہتے ہیں؟ وہ مسجد میں اپنے آپ کو گاڑ دیتا ہے، گاڑ دیتا ہے۔ رات میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، الترغیب والترغیب کے حوالے سے معتبر حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھے، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان
3 خندقوں کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور ہر خندق اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو میں کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟ آگے پیچھے چھوڑو، اعتکاف والا مرد و عورت جب بیٹھا ہے نا تو میرا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ بایزید بستامی بھی ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا سچا محب بھی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ پہلے کی بات چھوڑو، ایک بزرگ تھے میرے ان بزرگوں کی طرح، ان کی عادت تھی جب کوئی بات چھیڑتا نا تو غیبت سے بچنا ہوتا تو کہتے الماضی لا یذکر، ماضی کا یار ذکر ہی نہ کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، اپنے عیبوں کو دیکھو، ہر کسی کو افضل سمجھو، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ فرماتے تھے الماضی لا یذکر، یار ماضی کا ذکر ہی نہ کرو، چھوڑو۔ یہ جو آدمی طریقہ کر لے نا، انشاءاللہ 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 غیبت سے بہت بچتا ہے۔ تو کسی کو فوت ہونے کے بعد خواب میں ملے، اس نے پوچھا کیا بنا؟ خواب کو حجت نہیں ہوتی، لیکن خواب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نبوت کی خوشبو میں سے، جزیات میں سے ایک جزئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو کسی کو ملے خواب میں، اس نے کہا کیا بنا؟ کہتے ہیں یار فرشتے آئے، سوال و جواب ہونے لگا، تو فرشتوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، اس کی عادت تھی الماضی لا یذکر، پچھلی باتوں کو چھوڑو۔ اللہ نے فرمایا اس کی بھی پچھلی باتوں کو چھوڑو، بغیر سوال و جواب کے جنت کا مستحق بن گیا۔ تو اس لیے جو اعتکاف بیٹھے دعا کرایا کرو، محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، پھر ہمارے پاس تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم خدمت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اعتکاف گڑ جانا، بیٹھ جانا، تو وہ دھرنا مار کے بیٹھ کے اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ جب اعتکاف والا اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے نا، کوئی بیٹے کو لے کے جا رہا ہے، کوئی باپ کو لے کے جا رہا ہے، گھر میں جو عورتیں ہیں انہیں اٹھایا جا رہا ہے، لیکن یہ بات بڑے پیار سے، خاص کر آج کل دور نہیں ہے کیچڑ اچھالنے کا، نہ ہماری عادات ہے کیچڑ اچھالے۔ یہ مسجد میں عورت کا جو اعتکاف بیٹھنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات، وہ گھر بھی تھا مسجد بھی تھی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرما میرے ممبر اور روضے کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ کھڑا تھا لائن میں، تو ایک سادہ سا آدمی کہنے لگا بس جنت میں جانے کے لیے صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا ریاض الجنہ میں ہم پہنچ جائیں گے، تو 2 منٹ رہ گئے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو ازواج مطہرات کا وہ گھر تھا، وہ مسجد تھی، ورنہ آپ دیکھو کہ اس میں اختلاف ہے، بڑی باس ہے، عورتیں مسجد میں آئیں یا نہ آئیں۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فتنے کا خطرہ ہے کسی قسم سے تو نہ آئیں، گھروں میں رہیں۔ ہم یہاں منع نہیں کرتے، الحمدللہ فتنے کا خطرہ نہیں ہے، لیکن صرف نماز کے لیے اختلاف ہے کہ آئیں یا نہ آئیں، تو یہ 10 دن مسجد میں بیٹھنا، خود سوچو اس مسجد سے مراد گھر والی مسجد ہے عورت کے لیے، کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ عورت اس مسجد میں بیٹھے، مسجدوں میں بیٹھے، یہ بالکل غلط فہمی ہے، کسی کو بھی ہے، ہم کو کیچڑ نہیں اچھال، لیکن بالکل یہ بات عقلاً بھی صحیح نہیں ہے، عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ چلو نقل ہو تو عقل کو دخل ہی نہیں ہوتا، نقل سے مراد قرآن حدیث، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف کی جو پابندیاں ہیں نا، رات میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اعتکاف ہے، اعتکاف والا جب وہ اعتکاف سے فارغ ہو کے جا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک آواز ہوتی ہے،
ہم نے نہیں سنی لیکن سننے سے بھی زیادہ یقین ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا یعتکف الذنوب، آیا تھا، آئی تھی گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے، واپس جا رہی ہے تو کیوم ولدتہ امہ، گویا آج ماں نے جنا ہے۔ یہ نسبتیں، یہ قسمتیں، یہ ثواب، یہ مقدر، رونا آتا ہے کہ رمضان کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ پھر اگر کوئی چاہے تو پورا مہینہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، اتنی اس کے اندر وسعت ہے۔ اور میری ماں فرماتی ہیں ترغیب الترغیب حدیث کی کتاب ہے معتبر، فرماتی ہیں اعتکاف والا مسجد سے باہر نہ نکلے، لا بدہ، کوئی ضروری بات ہے، مثلا واش روم جانا ہے، اس طرح۔ پھر صاف فرمایا جنازے کے لیے نہ جائے، عیادت کے لیے نہ جائے۔ جی ہاں کئی ہیں جو اس میں رخصتیں ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں، وہ اور چیز ہے، لیکن میری ماں نے کتنی بڑی بات سمجھائی ہے۔ اب ایک آدمی گھر سے کوئی روٹی لانے والا نہیں، بالکل کوئی چھوٹا بڑا، عورت بھی باہر نہیں آ سکتی، وہ صرف جائے روٹی پکڑ کے لے آئے، یہ فقہاء نے جائز رکھا ہے اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اسی طرح کئی جزیات ہیں، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، حتیٰ کہ اگر مسجد کی اوپر والے پورشن میں جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں، اگر سیڑھیاں مسجد سے باہر ہیں نہیں جا سکتا، اگر مسجد کے اندر ہیں مسجد تو پھر یہ اوپر جا سکتا ہے۔ آخر اتنا بڑا ثواب لینا ہے تو اس طرح تو ثواب نہیں ملے گا کہ جو مرضی کرتا رہے۔ ہم مدرسے میں اپنی طرف سے سختی کرتے ہیں پیار کے ساتھ۔ ہمارے ضلع چکوال میں، اب وہ بھی ضلع بن گیا تلا گنگ، ایک مسجد ہے، 28 رمضان کو میں ادھر جاتا ہوں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے، اگر آج وہ ہوتے تو ہم ان کے سامنے عالم چھوڑ کے پتہ نہیں طالب علم بھی نہ ہوتے۔ ان کی مسجد ہے، اس مسجد میں انہوں نے جس طرح پڑولا ہوتا ہے اس طرح نہانے کے لیے جگہ بنائی ہے، جہاں رکھو پہیے لگے ہیں، اس میں وہ غسل کرتے ہیں لوگ۔ صحیح مسئلہ ہے بالکل، یہ جو بارجی نہیں، کوئی نہیں ویسے استاد سختی کرتے، ویسے مولوی سختی کرتے، یہ بات نہیں۔ ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم کہتے ہیں اتنے بڑے ثواب کے لیے بیٹھتے ہو تو پورا ثواب لو، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اس خدا نخواستہ احتلام ہو گیا، اسی لیے وہاں کچی اینٹ رکھے، فوراً تیمم کر کے باہر جائے، اس کے لیے باہر نہانا جائز ہے۔ ورنہ جو ٹھنڈک کے لیے، برودت کے لیے، پسینے کے لیے، گرمی کے لیے اگر نہانا ہے تو مسجد میں برتن رکھ کے نہائے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، وہ ثواب نہیں ملے گا۔ لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنے، کوئی ہماری ذاتی غرض نہیں ہے۔ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اب وہ باہر جائے گا سگریٹ پینے کے لیے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، کتنی بڑی عادت، وہ تو جلدی نہیں ختم ہوگی کہ وہ اعتکاف کے دنوں میں، مثال کے طور پہ ہے غلط، یہ مکروہ تحریم ہے سگریٹ پینا، لیکن وہ جس طرح نسوار ہے، وہ جب واش روم جا رہا ہو، جاتے ہوئے آتے ہوئے، وہ کہا کہتے ہیں ہے تو عادت غلط، لیکن خواہ مخواہ پینے تو اس وقت پی لے، مستقل سگریٹ پینے کے لیے باہر جانا، حقہ پینے کے لیے جانا یہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح۔ اور ایک آدمی اعتکاف بیٹھے ساری یہ باتیں کر رہا ہے، صرف غسل کے لیے باہر جاتا ہو، کوئی نہیں آج جمعہ ہے، تو دیکھو کل ہم سے سوال ہوگا۔ صاف بات ہے، اس کا وہ اعتکاف جس میں 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جس کے بارے میں ہوا یعتکف الذنوب، جا تیرے گناہ مٹا دیے گئے ہیں، وہ ثواب اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ایک اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جہاں جتنے بھی بیٹھتے ہو اعتکاف، یہ میری بھی محسن ہو، کیونکہ محلے میں کوئی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جتنے اعتکاف والے بیٹھتے ہو ہمارے محسن ہو، بیٹھو، لیکن قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، درود شریف زیادہ سے زیادہ، تاک راتوں میں تو تھوڑا سا سونا ہے،
پوری عبادت ہی کرنی ہے۔ لیکن جو نوجوان کہیں بھی بیٹھتے ہیں یہ خیال کیا کرو ضرورت کی بات کرو، گپ لگانا، باہر سے دوست ملنے کے لیے آئیں اور یہ اس سے وقت ضائع ہوگا۔ خواہ بخواہ اگر گپ لگانی ہے تو اس سے بہتر ہے پھر سو جاؤ۔ ضرورت کی بات، خیر و عافیت، دعا کی درخواست، خیر و عافیت پوچھ لینا، بس اتنی بات ہے۔ یہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے آخری عشرے میں ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور ایک نفل ہے، نفل کے لیے یہ ہے کہ مسجد میں آ گیا نیت کر لی، پابندیاں وہی ہیں پھر بھی، 1 گھنٹہ بیٹھو، 27ویں رات کو بیٹھو، 25ویں کو بیٹھو، 29ویں کو بیٹھو، پابندیاں وہی ہیں۔ لیکن وہ جب باہر جائے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد نہیں ہوگا۔ فاسد اور چیز ہوتی ہے کہ پھر اس کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے جو روزانہ رمضان میں آتے ہو، خاص کر آخری عشرے میں باہر سے اعتکاف کی نیت کر لیا کرو۔ ایک مسئلہ ہے، مسئلے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ میں سمجھانے لگوں، سمجھنا، خدا نخواستہ کسی کو ریح کی تکلیف ہے، اتنی دیر بھی نہیں ملتی کہ وہ 2 فرض پڑھ لے، 2 سنتے پڑھ لے، وہ اعتکاف نہ بیٹھے۔ یہ بات سمجھنا، کیوں؟ ایک ہے عام حالات میں، اس میں بھی جب اسے یہ حاجت ہو تو کوشش کرے مسجد سے باہر جائے۔ میرے مسئلے پہ کوئی شک ہو تو بعد میں پوچھ لیا کرو اور مفتیان سے پوچھا کرو۔ میں تو ایسا آدمی ہوں کہ اگر غلط ہو تو میں کہہ دوں گا، لیکن میری پوری تحقیق ہے، اس چیز کا خیال کرنا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر ایک معذور آدمی ہے، کنٹرول نہیں ہے، ویسے جان بوجھ کے یہ کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک جگہ بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، میں ان کے مقابلے میں نہیں، تو میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا اس شہر میں، وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے ظاہراً تو یہ مسئلہ چھوٹا سا ہے، لیکن آپ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا، کل قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ پاک راضی ہوں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال کرنا ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک مزے کی بات ہے، اعتکاف والا جو نیکی نہ کر سکے، اب سمجھنا، اعتکاف بیٹھنے والا مرد عورت جو نیکی نہ کر سکے، اور اگر اعتکاف ٹوٹ جائے نا، یہ جو بیٹھا ہے، اگر نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف بیٹھوں گا 10 دن کی، وہ ٹوٹ جائے تو پھر 10 دن ہی اس کی قضا ہے۔ عورت کو حیض شروع ہو گیا، پھر 10 دن ہی قضا ہے۔ لیکن یہ جو رمضان والا ہے آخری عشرے میں، یہ اگر ٹوٹ گیا کسی وجہ سے کہ عورت کو ایام حیض شروع ہو گئے، یا مرد کسی وجہ سے مثال کے طور پہ وہ باہر نکل گیا، ٹوٹ گیا، تو 1 دن 1 رات کی قضا ہوگی، بس یہ 10 دن نہیں ہوگی۔ مسئلے میں اعتراض کرنا یا بات کرنی ہمارا یہ حق نہیں بنتا، جس طرح قرآن حدیث میں ہے۔ اب دیکھو اعتکاف والا اعتکاف کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو نیکی نہ کر سکے، لالا سرور بیٹھ گیا، جوید بیٹھ گیا، نعیم بیٹھ گیا، استاد جی اعتکاف تو بیٹھے ہیں، او فلاں کا جنازہ ہے، نہیں جا سکے، استاد جی فلاں بیمار ہے، صبح اگر عیادت کرو تو شام تک 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے، یہ بے شک موبائل پہ کر لے اگر نہیں جا سکتا، رات کو عیادت کرو صبح تک 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے عیادت کے لیے۔ لیکن اپنوں کے ساتھ غریب، پڑوسی، مسکین، جنہیں کوئی سلام نہیں دیتا، ان کی بھی عادت کیا کرو۔ فلاں کی تو اس لیے کہ جی میں اس کا محتاج ہوں، محتاج ہم اللہ کے اور کسی کے نہیں ہیں۔ ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، کوئی کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ظاہری اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ایک بزرگ تھے، اگر وہ کسی کا کوئی کام کرتے نہ قرض دیتے، کہتے بھائی یار اللہ نے کام لینا تھا، میری ڈیوٹی لگی، میں تجھے قرض دے رہا ہوں، چھوڑ، اس وجہ سے بے شک مجھے سلام بھی نہ کیا کر۔ یعنی مقصد یہ تھا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب یہ میرے بھائی کہیں استاد جی جنازہ نہیں پڑھ سکتے، استاد جی مجبوری ہے نا، عادت کا عامل الحسنات، اعتکاف والا جو نیکیاں اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا، ساری نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ محلے میں کوئی فوت ہو گیا، وہ ثواب بھی لکھا جائے گا، جنازے کا عیادت نہیں کی وہ بھی لکھا جائے گا، کسی غریب کے ساتھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، یہ جا نہیں سکتا ہے،
تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اعتکاف ایسا عمل ہے جسے نصیب ہو گیا اسے اس کی مٹھاس کا پتہ ہے۔ کوئی بھی باہر یہاں سن رہا ہے، سن رہی ہے، جتنے اعتکاف بیٹھو گے میرے لیے دعا کرنا، میرے والدین، میرے اساتذہ، میرے مدرسے کے لیے دعا کرنا۔ آج کل بلکہ ایک ہماری دینی بہن حاجی منشا صاحب کے گھر والی وہ عمرے پہ جا رہی ہے اپنے بیٹے ابوبکر کے ساتھ۔ ہم ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے بھائی حاجی عبدالرشید صاحب والا گروپ اور جتنے لوگ گئے ہوئے ہیں، یقیناً اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور یہ جو بہن جا رہی ہے اور عورتیں کئی جا رہی ہیں، اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور رمضان کا عمرہ تو جو گویا نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے حج نصیب ہوا ہے، وہ معمولی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو جلدی مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں لے جائے۔ اور سرور صاحب اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ کل 50 منٹ پہ انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ ربنا